اور یاد رکھیے توبہ کے اندر 3 چیزیں پائی جانی ضروری ہے. اس کو نوٹ کر لیجیے. آج کی تقریر کی سب سے امپورٹنٹ بات اس کو سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی توبہ کس کو کہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ توبہ کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1، سب سے پہلی چیز توبہ کے اندر ندامت ہونی چاہیے. میں نے غلط کام کیا ہے، یہ کام صحیح نہیں تھا. اور اسی لیے جو بدعت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر توبہ کرنے کا خیال بہت مشکل سے آتا ہے. ابھی میں کلیا چک سے آپ کے اس گاؤں تک آ رہا تھا، چلماری تک آ رہا تھا. راستے میں صاحب ٹوپی لگا کر کے اور قبرستان پہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا جا رہا ہے. راستے بھر یہ منظر مجھ کو ملا. اور جب کٹیہار اسٹیشن میں نے کراس کیا اور کٹیہار کا جب برج آیا ہے تو دیکھا ہمارا نوجوان بیچارہ جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے وہ کیا ویڈیو بناتے ہیں نا، کوئی چل کر کے آ رہا ہے، سلو موشن میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہے. یعنی شب برات کی رات یہ بھی ہو رہا ہے. کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی بیچارہ سیلفی لے رہا ہے، کوئی سلو موشن میں ویڈیو بنا رہا ہے. تو جو بدعتیں ہوتی ہیں، بدعتوں کے سر پیر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بدعت کرنے والا یہ سوچ کر کے کرتا ہے کہ میں بہت نیک کام کر رہا ہوں. کل سے میرے موبائل پر بار بار میسج آ رہا ہے، مولوی صاحب شب برات کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب شب برات کی رات میں عبادت کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے اسلام میں شب برات کے نام سے کوئی رات نہیں ہے. یہ شب برات کا تصور یہ شیعوں کے یہاں سے آیا ہے. اسلام میں شب برات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ان کے 12ویں امام کی پیدائش ان کا کہنا ہے 15 شعبان کو ہوئی ہے اور اسی جشن کو انہوں نے شب برات کا نام دیا. نہ تو اللہ کے نبی سے شب برات کی رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے، نہ اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے، نہ دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے، نہ یہ آتش بازی کرنا ثابت ہے، نہ مسجدوں کو سجانا ثابت ہے، نہ قبرستان پہ جانا ثابت ہے، نہ مردوں کے لیے وقت کی دعا کرنا ثابت ہے. ایک صاحب کہنے لگے حلوہ کیسے حرام ہو گیا؟ سوجی جائز ہے، چینی جائز ہے، دیسی گھی جائز ہے، ناریل اور جائز ہے، اور آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے. سب کو مکس کر دیا تو حلوہ بن گیا، آپ کہتے ہیں حلوہ حرام ہے. میں نے کہا بھائی حلوہ حرام نہیں ہے، حلوہ حرام نہیں ہے. حلوہ یقیناً بہت اچھی چیز ہے، ہم کو بھی کھلائیے، ہم بھی کھائیں گے، مگر آپ کس عقیدے کے مطابق بنا رہے ہیں؟ آپ شب برات پر بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب کہنے لگے حلوہ ہم اس لیے بناتے ہیں کیونکہ نبی اکرم کے دانت ٹوٹ گئے تھے غزوہ احد میں، آپ نے حلوہ کھایا تو اس لیے ہم حلوہ کھاتے ہیں. میں نے کہا بھائی صاحب غزوہ احد ہوئی ہے شوال میں اور شب برات منا رہے ہو شعبان میں، تم 2.5 مہینہ ایڈوانس میں حلوہ کھا رہے ہو. نبی اکرم نے اگر حلوہ کھایا بھی تھا، پہلی بات تو یہ من گھڑت بات ہے، اگر آپ نے کھایا تھا تو شوال میں کھایا تھا، تمہیں اتنی جلدی پڑی تم 2.5 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہو. اور پھر حلوہ اصل میں یہ پیٹو قسم کے شکم پرور مولویوں نے ایجاد کیا تاکہ ہمارے پیٹ کی دکانیں چلتی ہیں. تو بدعت کرنے والا توبہ نہیں کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برا کام بدعت ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین کے اندر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اصول یاد رکھیے، شریعت کا ایک اصول یاد رکھیے. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے اندر 2 اصول موجود ہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اگر ہوگی تو محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوگی. تو کلمے کے اندر 2 اصول سکھایا گیا. عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. اور عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ہونی چاہیے. تو جو شب برات منا رہا ہے وہ سمجھو پرانا 500 اور 1000 کا نوٹ آج چلانے کی کوشش کر رہا ہے. چول بے پرانا نوٹ چول بے کبھی نہ چول بے انشاءاللہ. تو جب پرانا نوٹ نہیں چل سکتا ہے تو جس
عمل کے اوپر اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی ہے، وہ عمل کیسے چلے گا؟ رات بھر آپ عبادت کر لیجئے، جو عبادت نبی نے نہیں کی، جو صحابہ نے نہیں کی، جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہو سکتی میرے پیارے ساتھی۔